پہلی بات دیکھیں اس میں آئی کلا، ہرگز نہیں. یہ کلا کیا ہے؟ میری اور آپ کی ایک گفتگو ہو رہی ہے، آپ ایک آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں آپ ٹھیک نہیں کریں، یہ کلا یہ ہے. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، عرب مخالفت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں. ان کو قرآن جواب دے رہا ہے کلا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ والقمر، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ پیٹھ موڑے، والصبح اذا اسفر، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ تو سب یہی کریں گے، مفہوم میں جا کے اختلاف ہو جائے گا. تو اس کا ایک مفہوم جو بیان کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو نور تھا نا، کون سا نور؟ نور توحید. یہ گویا چاند کی روشنی کی مانند تھا، کمپلیٹ نہیں تھا، مکمل نہیں تھا. اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ جیسے سورج کے مقابلے میں چاند کی روشنی دھیمی ہے، ہلکی ہے، تو یہ گویا چاند کی روشنی کی مانند تھا. واللیل، اس کے بعد رات آ گئی. وہ جو 600 سال کا فتر ہے وہ رات کا دور ہے، لیکن وہ رات اب منہ موڑ رہی، ادبر، پیٹھ دکھا رہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھی رات ہی، مگر چاند روشن تھا، وہ نبوت کا چاند روشن ہے. اب اس کے بعد سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درمیان کا جو دور ہے یہ رات کا دور ہے، اندھیرا، کہیں سے رہنمائی نہیں ملتی. اور جیسے تاروں کی روشنی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی جو ہے نا بالکل معمولی سی، اس طرح کہیں کوئی اللہ والا کوئی مل جائے تو اس سے کوئی رہنمائی مل جائے تو مل جائے، لیکن وہ جو پروٹیکٹڈ رہنمائی تھی یا اپوائنٹڈ رہنمائی تھی اس کا کوئی دنیا میں شائبہ نہیں ہے. ختم رہی، 600 سال فتر رہا. اور اب کیا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب ایک نئی صبح ہے کہ جو روشن ہونے والی ہے. یہ نئی صبح کیا ہے؟ صبح چاند تو نہیں آتا، صبح سورج آتا ہے. اور سورج بن کے کون آ رہا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ. اچھا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا؟ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، نور ذہن میں رکھیں، يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے. یہ کس کا ارادہ ہے؟ یہ ساری اس وقت کی کفریہ طاقتوں کا ارادہ ہے. وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرکین مکہ ہوں، سب کا ایک ارادہ ہے کہ اس نور کی روشنی کو پھیلنے نہیں دینا ہے، روکنا ہے. اور اس کے لیے وہ اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. سب کچھ ابو جہل نے نہیں قربانی دی، جان نہیں دی. وہ بھی دوست ہیں، طاغوت کے دوست ہیں، اس کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کا ارادہ کیا؟ اس نے اپنا یہ رسول بھیج دیا ہے. اس رسول نے اس روشنی کو پورا کر کے چھوڑنا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنا اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. اور یہ پورا کیسے ہوگا؟ اس نے اپنا رسول بھیج دیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا، ہدا دے کے بھیجا، روشنی دے کے بھیجا ہے، اور ایک نظام حیات دے کے بھیجا ہے. یہ جو پچھلی دفعہ پچھلے جمعے میں نے اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی اس آیت کی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پورے نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں. وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، خواہ مفاد پرست طبقات کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. عدل آئے، مفاد یافتہ طبقات اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، لیکن دین غالب ہوگا اور عادلانہ نظام قائم ہوگا. یہ روشنی پھیلے گی. وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلیں گی، یہ رکے گا نہیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں، لیکن وہ شمع کیا ہے؟ وہ سورج ہے، سراجم منیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تاریخ کے اس دھارے میں اس انداز میں دیکھیں. تاریخ نے کروٹ لی، اور کروٹ لی تو اب ایک وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اور اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ. اگر یہ والا مفہوم آپ سامنے رکھیں تو یہ اس آیت میں کوئی آپ کو اشکال پیدا نہیں ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر. یہ کوئی چھوٹی سی خبر نہیں ہے، یہ بڑی خبروں میں سے ایک ہے.
بہت اونچی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور ظاہر ہے تاریخ انسانی کا ایک سفر ہے، اس میں انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے، تو اس سے بڑی خبر اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد تو بڑی خبر قیامت ہی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میں اور قیامت جیسے یہ دو انگلیاں ہیں نا، تھوڑا سا ہی فرق ہے اوپر نیچے کا، بھائی اتنا ہی فرق ہے میرے اور قیامت کے درمیان۔ تو اسی لیے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ نذیرا للبشر لمن شاء ان یتقدم او یتاخر۔ اس خبر کے اندر انسانوں کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے۔ اب جو چاہے اس پیغام کی طرف پیش قدمی کرے اور جو چاہے اس پیغام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے۔